اپنی زندگی کو فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ صبر ایک بڑی مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کر لو، اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرطے کہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہے۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید قرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے مگر اچھی تربیت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، وہ نہ ہوئے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کیسے ہو۔ غلطی کو غلطی جان کر پھر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی راستے میں آنے والا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ ہمیں ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کی سفر میں رکاوٹوں کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی۔ یاد رکھنا، آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بھی بے خیر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی ملتا ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو وہ لوگ جو محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ سب سے بڑی نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بھی ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ کبھی کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کی سن ہی نہیں پاتے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ پیسے کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو، اتنی اہمیت نہ دینا کہ جو تمہیں بے سکونہ کر دے اور تمہاری رات کی نیند زندگی کا سکون برباد کر دے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔
اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجئے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے، خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ سب فیصلے تمہارے نہیں ہوتے جناب، کچھ فیصلے وقت کے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے غلط انسان وہ ہے جسے لگتا ہے کہ ہر بار ہر چیز میں صرف وہی صحیح ہے۔ محسوس لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا، چاہے وہ احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسے تعلقات نہیں رکھ پاتے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔